بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کے پودے میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کے پودے میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ابھی حالیہ دنوں میں سویڈن میں قرآن کریم کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، جلانے والے نے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اس نے پہلے قرآن کریم سے اپنے جوتوں کو صاف کیا اور پھر قرآن کریم کو سب کے سامنے جلایا، وہاں کی مرکزی مسجد میں عید کی نماز کے بعد، اور عدالت کی اجازت سے۔ حیرت کی بات تو یہی ہے کہ اس نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، اور اس سے بھی بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ کورٹ نے اجازت بھی دے دی۔ قرآن کریم کو جلانے کا واقعہ 4-5 مہینے پہلے بھی سویڈن میں پیش آیا تھا، اور وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، اور کہیں قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام انسان اور جنات اور حیوانات کی لعنت ہو۔ یہ قرآن کو جلانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، یہ جلانے والوں کی اور بے حرمتی کرنے والوں کی کھلی شکست ہے، کھلی ہار ہے۔ جب آدمی کسی سے زبانی مقابلہ کرے دلائل کی روشنی میں، اور سامنے والا الجھ جائے اور دلیل سے جواب نہ دے سکے اور ہاتھ پیر چلانے لگے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کی ہار ہے اور شکست ہے۔ ورنہ جو اپنے دلائل میں مضبوط ہوتا ہے وہ دلائل سے کام چلاتا ہے، وہ دلیلیں دیتا ہے، اور جس کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہوتی اور جب وہ ہار جاتا ہے، اس کے دلائل کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، تب وہ علول جلول اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کو جلانا یہ ان کی کھلی شکست اور کھلی ہار ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا سے قرآن کریم کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ہم سبھی تو جانتے ہی ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں جو قرآن کریم کو نہیں مانتے ہیں اور قرآن کریم کو جلاتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اور سینوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ایک زبر بھی، ایک زیر بھی، ایک نقطہ بھی اگر مٹ جاتا ہے یا لکھنے میں رہ جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اس غلطی کو صحیح کر دیتے ہیں۔ زبر کی جگہ زیر ہو جائے تو اس کو صحیح کر دیتے ہیں، کہیں نقطہ مٹا ہو تو اس کو صحیح کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچوں کو بھی غلطیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں
کہ اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے اور اس میں پیش کی جگہ زبر آ جائے یا وہاں سے نہ پیش ہو نہ زبر ہو خالی ہو تو ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے، اب وہ بھی پارا لے کر چلے آتے ہیں کہ اس کو صحیح کر دیجئے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے پودے میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا آپ دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ابھرے گا، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ لوگوں نے ایڑی چوٹی کی محنت کر ڈالی اور دم لگا دیا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، لیکن جتنا انہوں نے کوشش کی اسلام کو مٹانے کی یا قرآن کو مٹانے کی، اللہ رب العزت نے اتنا ہی اسلام کو ابھارا اور قرآن کو ابھارا۔ یورپی ممالک میں آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں لوگ مذہب اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلام اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری اتنی کوششوں کے بعد بھی لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور قرآن کی حقانیت کو قبول کر رہے ہیں، تو کھسیا کر جلن کے مارے قرآن کو جلانا اور اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیا۔ یہ کھلی دہشت گردی ہے، اور جو اس طرح کی حرکتیں کرے وہ نمبر 1 کا دہشت گرد ہے۔ یہ وہی ممالک ہیں کہ جہاں اگر کتے کو بھی کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس پر بیانات جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف بات ہے کہ کسی جانور کو تکلیف پہنچائی جائے، اگر ذرا سی چوٹ پہنچا دی جائے، ہفتوں اس پر بحث چلتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انسانوں کے حقوق بتاتے پھرتے ہیں، جانوروں کے حقوق بتاتے پھرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہتے ہیں کہ ہم سے انسانیت سیکھو۔ مردوں کے حقوق بیان کریں گے، عورتوں کے حقوق بیان کریں گے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے، اور تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے دلوں کو انہوں نے زخمی کر دیا، اور اب انسانیت ان کی کہاں چلی گئی؟ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں پھر جب مسلمان جذبات میں آتا ہے اور نعرے لگاتا ہے تو لوگ الٹا مسلمانوں کو دہشت گرد گردانتے ہیں کہ مسلمان سب سے بڑا جذباتی ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ یہ کون سی دہشت گردی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب وہ ہے قرآن کریم، اور اس قرآن کریم کو جلایا جائے اور اس کی بے حرمتی کی جائے تو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد اگر مظاہرے ہوں اور جذباتی نعرے لگے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اور ان کی تصویروں کو غلط رخ سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے ان کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہ یہ نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، یہ جذباتی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے کورٹ نے اجازت دے دی یہ کہہ کر کہ بھائی یہ آزادی اظہار رائے ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، ہر ایک کو اپنے رائے کو اظہار کرنے کی آزادی ہے، تو یہ قرآن کو جلا رہا ہے، یہ اس کی رائے ہے، اس کو آزادی ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ تقریباً 2 ارب انسانوں کے دلوں کو کریدا جائے، ان کے دلوں کو زخمی کیا جائے؟ اچھا، آزادی اظہار رائے کی بات ہے تو اگر وہ شخص جس نے قرآن جلایا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، جس نے قرآن جلایا وہ اگر یوں کہتا کہ میں سویڈن ملک کا جھنڈا جلانا چاہتا ہوں اور اس سے اپنے جوتے صاف کرنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ کورٹ اجازت دے دیتا؟ اگر آزادی اظہار رائے ہے تو پھر یہاں بھی آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، یہاں بھی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس ملک کے جھنڈے سے اپنا جوتا صاف کرنا چاہے اور اس کو جلانا چاہے تو اس کو آزادی ہونی چاہیے۔
لیکن وہاں کے لوگ اور کورٹ اس کی اجازت ہرگز نہیں دے. لیکن جب بات مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنے کی آتی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی آتی ہے تو تمام تر باطل ایک طرف ہو جاتے ہیں اور مسلمان ایک طرف. جو قرآن کریم کو مٹانا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات جو عام ہو رہی ہے یورپی ممالک میں اس کو دبانا چاہتے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ جتنا دبائیں گے قرآن کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ اتنے ہی ابھاریں گے. اور جب جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے یا قرآن کریم کی توہین کی جائے تب پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ مذہب اسلام کو قبول فرماتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو جلاتے ہیں وہ تو محض اوراق ہوتے ہیں, کاغذ ہوتے ہیں. اصل جو قرآن ہوتا ہے وہ تو اللہ رب العزت کی طرف پہنچ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ قرآن جلا رہے ہیں, وہ تو محض اوراق اور کاغذ جلاتے ہیں. اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تو جو ہمارے قائدین ہیں جمعیت کے وہ بتائیں گے, وہ بات کی بات ہے. لیکن عملی طور پر قرآن سے اور زیادہ محبت, قرآن سے اور زیادہ لگاؤ. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اور خود بھی بہترین قرآن پڑھنا سیکھیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. آپ جتنا پڑھیں وہ بہترین قرآن پڑھیں, بہترین قرآن سیکھیں اور بہترین قرآن سکھائیں. اور درس قرآن کے حلقوں کو اور عام ہو جانا چاہیے اور ان حلقوں میں اپنی شرکت کو ضروری سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہے, کیا کہنا چاہتا ہے. یا ایھا الناس کہہ کر, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ رب العزت ہم کو خطاب فرما رہا ہے, ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ ہمارا عملی اقدام ہونا چاہیے کہ پہلے سے زیادہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے. جہاں پہلے درس قرآن کے حلقے نہیں ہو رہے تھے اب وہاں بھی درس قرآن کے حلقے ہونے چاہیے. مجمع کی آپ فکر نہ کریں, ایک بندہ بھی اگر سننے والا ہے تو آپ درس قرآن کریں اور وہ ایک بندہ سنے اور اس درس قرآن سے اگر ایک بندے کی بھی زندگی بدلتی ہے تو اس کی بھی دنیا اور آخرت سنور گئی اور درس قرآن کرنے والے کی بھی دنیا اور آخرت سنور گئی اور جو اس کے معاونین حضرات ہیں ان کی بھی دنیا اور آخرت سنور گئی. قرآن کریم کی جہاں بھی تعلیم ہو آپ اس کے معاون بنیں. وہ چاہے قرآن کریم کے الفاظ پڑھائے جائیں یعنی حفظ کرایا جائے, بچوں کو ناظرہ پڑھایا جائے, یا قرآن کریم کی تفسیر کی جائے, یا قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں, قرآن کریم کے فضائل بیان کیے جائیں, اس کی برکتیں بیان کی جائیں. قرآن کریم کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں آپ اس کے معاون بنیے, مخالف نہ بنیے. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے. اگر آپ ذرہ برابر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں آپ روڑا بنتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ اللہ رب العزت سے جنگ کر رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں. اور جو اللہ رب العزت سے لڑائی کرے اور جنگ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو افسوسناک واقعہ پیش آیا قرآن کریم کی بے حرمتی کی, اور اس سے پہلے بھی بے حرمتیاں کی گئی. اتنا سب ہونے کے بعد بھی کیا ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم قرآن کریم کو اور بہتر انداز میں پڑھنے اور اس کو پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں؟ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد تو ہمارے دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے قرآن کو جلایا, اللہ کے کلام کو جلایا, اللہ کی کتاب کو جلایا. اب ہم اس قرآن کی تعلیم کو اور عام کریں گے.
اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اور بہترین قرآن پڑھنا سکھائیں گے۔ یہ تو بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ یہ قرآن ہم پڑھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں، ورنہ قرآن کریم کا وہ رعب ہے، وہ جلال ہے کہ ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں جب ہم قرآن سنیں۔ وہ جلال ہے، وہ رعب ہے، وہ ہیبت ہے کہ جب ہم پڑھیں تو ہماری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم سنیں تو ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے زمین بنائی تو زمین ہل رہی تھی، اس زمین کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے مضبوط پہاڑ نصب فرما دیے تاکہ یہ زمین ہلنا بند ہو جائے۔ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، دنیا میں بے شمار پہاڑ ہیں، مضبوط سے مضبوط پہاڑ ہیں۔ کسی بھی پہاڑ میں اگر اللہ رب العزت قرآن کریم کو نازل فرما دیتے تو وہ قرآن کریم جھک جاتا، خاشعہ یعنی بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا، متصدعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، جیسے سلنڈر ہوتا ہے اس کے اندر گیس ہے، اگر اس میں گڑبڑی ہو جائے تو سلنڈر پھٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا بھی رعب و جلال ہے اور ہیبت ہے۔ اگر اللہ رب العزت قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ متصدعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ لیکن یہ طاقت ہے، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت دی اور قوت دی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سینے میں اس قرآن کریم کو بسایا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ بھائی قرآن ہے اللہ کا، اللہ رب العزت کا کلام ہے، کوئی آسان چیز نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے رعب و جلال کی وجہ سے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا جب وحی نازل ہوتی۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر میرے پیر کے اوپر رکھ کے بیٹھے تھے اور اسی وقت وحی نازل ہونے لگی تو وہ صحابی فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیر کی ہڈی چکنا چور ہو جائے گی، اتنا وزن۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹ وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتا، اس سے کھڑا نہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وہ قوت دی، وہ طاقت دی کہ پہاڑ جس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے اس قرآن کے وزن کو برداشت کیا اللہ کے فضل سے۔ پھر وہ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چھن کر ہمارے پاس آیا تو ہمارے اندر یہ طاقت ہوئی کہ ہم سن بھی لیتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور اپنے سینے میں بسا بھی لیتے ہیں۔ جلالی قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمالی سینے میں محفوظ فرمایا۔ یہ جلالی قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے سے ہو کر چھن کر ہمارے پاس آیا تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10 سال کے 9 سال کے، ان کے سینے میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ وہ قرآن کریم جس کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اگر اس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ اور ہمارے لیے بہت زیادہ شرم کی بات وہ یہ کہ اتنے واقعات اس طرح کے رونما ہوتے ہیں، لیکن
ہمیں تو ان واقعات کی خبر بھی نہیں ہوتی، صحیح سے علم بھی نہیں ہوتا کہ کس ملک میں کب یہ واقعہ پیش آیا۔ باقی جو دوسری چیزیں ہیں، فلموں کے نام آپ دکھوا لیجئے، تاریخیں گنوا لیجئے، سب بتا دیں گے، لیکن قرآن کریم کی بے حرمتیاں کی گئی کس ملک نے کی اور کس طرح سے کی، یہ واقعات آتے ہیں گزر جاتے ہیں، اور 100 میں صرف 4-5 لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اور پڑھیں اور ان واقعات کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے اندر یہ جذبہ لائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کریں کہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو اور زیادہ پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔